رانا صاحب بلاول صاحب تو یہ بھی پروپوز کر رہے ہیں اب جو ان کی تقاریر ہیں کہ کشمیر کو ایک فورن منسٹری میں بھی ان کو سپیس دی جائے، فورن افیئرس کے حوالے سے بھی وہ سیپریٹلی اپنے آپ کو ریپرزینٹ کریں. آج کی ان کی تقریر کا یہ احوال ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تمام وفاقی امور کے اندر ہم آپ کو ریپرزینٹیشن دلوائیں گے. سو آپ لوگ بھی اس قسم کی کچھ کشمیر کے عوام کو کچھ پرومس کر رہے ہیں اپنی کیمپین میں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم جو پرومس کر رہے ہیں وہ تو آبویسلی ہمارے میاں نواز شریف کل گئے ہیں اور ہم نے ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے، بہت ساری چیزوں کی بات کی ہے. دیکھیں، یہاں کشمیر کے اپنے پرائم منسٹر ہیں اور وہ ان چیزوں کو ایز انڈیپینڈنٹلی کر سکتے ہیں اگر وہ کرنا چاہیں تو. لیکن اگر وہ ہماری فارن منسٹری کے تھرو وہ یہ چیزیں کرنا چاہیں گے، دیٹ از سم تھنگ ایلس. جب وہ خود پرائم منسٹر ہیں تو ہی کین یو نو ان کے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن ہم نے آبویسلی ایسی کوئی اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے ویسے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس حوالے سے مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری پارٹی پالیسی کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کو ہمیں جو مقبوضہ کشمیر بھی ہے اس کو ریفرینڈم کا ہمیں حق دلوانا چاہیے، اور اس کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں. کشمیر ہماری جو ہے دل کی دھڑکن ہے اور اس کے حوالے سے ہم چیزیں چل رہے ہیں. لیکن دیز تھنگز یہ اٹ از ٹو ارلی. الیکشن کیمپین کے اندر آپ ان چیزوں کو اناؤنس کریں، بعد میں آپ فالو اپ نہ کریں، تو میں سمجھتا ہوں یہ شیلو پالیٹکس ہے جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ نے یہ کرنا تھا تو 6 مہینے سے تو آپ کی حکومت ہے، شیلو پالیٹکس تب تو یہ آپ نے نہیں کیا نا ساری بات. شیلا صاحبہ اگر مجھے دیکھیے میں اس کو بتاتی ہوں. جب ہم نے 18ویں ترمیم کی تو جی بی کو ہم نے پروونس کا اسٹیٹس دیا. ہر معاملہ اس لیول پہ نہیں ہوتا. یہ ہمارے مینیفیسٹو کا حصہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح جی بی کو ہم نے اسٹیٹس دیا، اس طرح ہم پھر فیڈرل گورنمنٹ میں آئیں گے تو جی بی کو باقاعدہ صوبہ بھی بنائیں گے، اور بجائے اس کے کہ ایک نیشنل اسمبلی میں بندہ بیٹھا ہوا ہو جو کبھی سال میں ایک چکر کبھی گلگت کا بلتستان کا لگائے، کبھی ایک ادھر کا لگائے، اور پھر وہ کشمیر امور اور فرنٹیئر اور جی بی دیکھے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہماری ایک کاؤنسل ہو جس میں جو ہے وہاں کے خود ڈائریکٹ اپنے لوگ ہوں. یہ ایک فیوچر پلان ہے، یہ ایک ہمارا. ٹھیک ہے، آپ اگر حکومت میں آئے تو آپ ایسا کریں گے. یہ بات ہے لیول پہ وفاقی حکومت میں آئے تو وفاق میں اگر پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی ہے تو تبھی ممکن ہوگا. لیکن شیلا صاحبہ، ایک پلان ہوتا ہے. جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنی قوم کی بہتری کے لیے بڑے منصوبے دیتا ہے. مثال کے طور پر شیخ ذوالفقار علی بھٹو نے آئین دیا، ایٹمک پاور بنایا، بیوی نے میزائل ٹیکنالوجی دی، زرداری صاحب نے سی پیک دیا جو کہ لائف لائن ہے. تو یہ اس طرح نون لیگ بڑے ڈیولپمنٹ کے وعدے کر کے مسراواتی. لیکن شیلا صاحبہ، مجھے اب اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرنے کے لیے، آپ کہتے ہیں یہ تشدد کیا، اس احتجاج کرنے والوں نے ان کو کالعدم درست قرار دیا گیا، اس طریقے سے آپ دونوں کا پوائنٹ آف ویو مجھے بالکل سملر نظر آیا. پھر بلاول صاحب کس چیز کا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کہہ رہے ہیں؟ کچھ تو ہے کہ جو آپ کو معلوم ہے، ہمیں نہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بھی ہونی چاہیے، لیکن کالعدم بھی درست قرار دیا گیا. تو مڈل گراؤنڈ کیا ہے اس میں؟ دیکھیے، جب ہمارے سامنے ہمارے اہلکاروں کی لاشیں آ جائیں، جب ہمارے سامنے عوام جو ہے نا وہ بند ہو جائیں، جہاں میری ناک ختم ہوتی ہے وہاں دوسرے کے حقوق شروع ہوتے ہیں. تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ ہمارے کشمیر کے ہی لوگ وائلنٹ ہوئے تھے یا ان میں کوئی. دیکھیں، جب میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ حساس ترین، آپ بھی اس کو مانتے ہیں، بسکیم، تو جب ہم یہ مان رہے ہیں تو ہمیں پھر یہ دیکھنا ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا کے کہ کیا وجہ تھی کہ ہمارے کشمیریوں نے اس طرح سے ہتھیار اٹھائے. ان میں کون آ گیا تھا، کون نہیں. یہ ایسی باتیں ہیں جن کو ہم وہ نہیں کر سکتے. اور کیا کون لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں ابھی تک جو ہے کشمیری، اس کے باوجود کہ وہ جلسوں میں آ رہے ہیں، چاہے کم تعداد میں آئیں چاہے زیادہ تعداد میں آئیں، کسی پارٹی کے لیے آئیں، کیا وجہ ہے؟ ان پہ کیا ڈر ہے کہ وہ نہیں کر پا رہے ہیں؟ الزام تو ان پہ لگا کے اور کالعدم تو قرار دے دیا گیا. لیکن اب دیکھیے، جب فوراً تشدد ہو رہا ہو، فوراً لاشیں گر رہی ہوں، تو فوراً ایکشن لینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، مکمل آپ بھی جسٹیفائی کرتی ہیں اس کو. شیلا صاحبہ، مریم نواز کہتی ہے کہ جن کے اپنے صوبے میں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں وہ کشمیر کے لیے کیا کریں گے. خود تو انہوں نے بڑے وعدے کیے ڈیولپمنٹ کے، اور یہی بتاتی ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہماری اسٹرینتھ ہے، اور اسی کو آپ لوگوں کے خلاف وہ استعمال کر رہی ہیں. دیکھیں، جو ان کا یہ بیانیہ ہے وہ جی بی میں پٹ چکا ہے، اور ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں آپ کشمیر کے لیے کوئی منشور نہیں لائیں. اور آپ نے یہ بھی کہا میں یہاں ووٹ مانگنے نہیں آئی، جبکہ میں عوام سے ووٹ مانگنے پہ یقین رکھتی ہوں. یہ وہ طاقت ہے جو شیخ ذوالفقار علی بھٹو نے دی. آپ 2016 سے 2021 تک تھے، تو یہ والے وعدے جو آپ نے آج کیے جب بھی کیے تھے.
कश्मीर में जो सबसे ऊंचा पुल पाकिस्तान की तारीख का है वो पीपल्स पार्टी ने बनाया, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी वहां पे, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से हमने 4 यूनिवर्सिटीज की, 250 के करीब स्कूल बेहतर किए और बहुत सारी सड़कें बनाई। हमारा पीरियड इस तरह से और भी मसाइल का शिकार हो गया कि फिर इनकी हुकूमत आ गई और हस्बे मामूल एक पॉलिसी होती है नून लीग की, बहुत सारे मंसूबे रुक गए। हमारे ज़माने में नीलम जेलम पे काम इन्होंने रोक दिया था, स्कूल के फंड रोक दिए थे। अब ये एक कहानी हो गई पुरानी। अब जो बात है वो ये है कि बहुत अच्छे हमने कल तरक्की, आज भी तरक्की देखी, कल भी देखी। लाहौर भी डूबा हुआ है, कसूर भी डूबा हुआ है, शेखोपुरा भी डूबा है, गुजरांवाला भी डूबा हुआ है। पिछली दफा भी आपने कहा था कि और फैसलाबाद भी डूबा हुआ है, और पिछली दफा भी साहिबा चले, ये तो फिर आप लोगों की तनकीद बराए तनकीद है ना। आज़ाद मुबस्सिरीन का। ये हम आज़ाद मुबस्सिरीन पे छोड़ते हैं, वो कंपैरिजन ड्रॉ करें बारिशों में कराची शहर का और पाकिस्तान के दीगर इलाकों का। कराची में देखिए सिर्फ आप चले कराची को सेपरेट करके देखें सिंध से, अब आप कहेंगी वक्त खत्म हो रहा है, मेरे राना साहब की तरफ जाना है। समझती हैं तो ये आपकी खूबी है कि आप लाहौर को पंजाब समझती हैं, वरना नहीं, मैं पूरे पंजाब का कंपैरिजन बारिश के दौरान रखती हूँ, सिर्फ कराची शहर के साथ। इस पे हम किसी दिन और डिबेट करेंगे। खोल रहा है, कराची में भी 4 घंटे में पानी निकल जाए। मैं आखिर में क्लोजिंग के कमेंट्स के लिए राना साहब, जो इल्ज़ाम है पीपल्स पार्टी का, मरियम साहिबा की जो प्रेजेंस हमें नजर आई उसके हवाले से भी है, और ये कहा जा रहा है, वाज़े भी है, ये सवाल सभी के जहनों में आया कि कोई इलेक्शन ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी नहीं कि आप उनको बसें देने का वादा कर रहे हैं, जिसको नैयर बुखारी साहब कहते हैं ये सियासी रिश्वत है। सो यहाँ पे कोई ज़ाब्ते नहीं लागू होते कि आप जाके लोगों को कहें कि हम पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आपको बसेस भी देंगे, और ये इलेक्शन कैंपेन के दौरान हो रहा है। एक सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव है मरियम साहिबा। इलेक्शन में आप वादी तो करते हैं, आप डेवलपमेंट का जो है वो रास्ता दिखाते हैं, आप अपना एजेंडा बताते हैं कि आपने किस तरफ जाना है। और अगर इनको कोई मसला है कि कोई ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी हुई है तो इलेक्शन कमीशन में चले जाएं। हमें क्या कह रहे हैं, हमने तो कैंपेन करनी है, हमने आवाम को अपना डेवलपमेंट का एजेंडा बताना है। तो ये कंप्लेन अगर ये है, ये हमारे से तो नहीं है ना, ये तो इनको देखें, इनकी सियासत ये है आप ये कहें कि हम जीत कर आए तो आपको ये देंगे, पंजाब की तरफ से देंगे तो फिर हम भी कुछ कह सकते होंगे। बसें तैयार पड़ी हैं मियां साहब ने कहा, बसें रवाना होने के लिए तैयार है, तो हम भी गामा नाइब देंगे, से भी ऑफर लगा दें। इनके पास भी एक सूबाई हुकूमत है, और अगर इनको मसला है कि हमने कोई वायलेशन की है तो इलेक्शन कमीशन में चले जाएं। रोना क्यों रो रहे हैं? यानी कि एक दूसरे की तनकीद पे ही सियासत करनी है इन्होंने। आपके पास भी सूबा है भाई, अगर आप कुछ करना चाहते हैं कश्मीर के लिए तो कर लें। वैसे तो आपके पास कश्मीर भी था, आपने वहां भी कुछ नहीं किया। तो अब चलें, वक्त खत्म हो गया, अब देखते हैं इस पे कोई कानूनी कार्रवाई होती है या नहीं होती है। बहुत शुक्रिया शैला राना एहसान साहब, दोनों प्रोग्राम में शरीक हुए। नाजरीन, ईरान की सूरत हाल और यमनी हुसियों को पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का जवाब, इस पे बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।